التي حرم الله مما لم يحرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر عن الإشراك بالله. رلاتی ہے تیری حالت اے مسلمان مجھ کو، رلاتی ہے تیری حالت اے مسلمان مجھ کو، کی دولت خیز ہے تیرا فسانہ سب فساد میں۔ برادران ملت اور حاضرین مجلس، آج آپ ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں سنتے ہو کہ فلاں جگہ دہشت گردی ہو رہی ہے، فلاں جگہ دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج دہشت گردوں نے اتنے لوگوں کی موت کی گھاٹ اتار دی ہے، اتنے لوگوں کی جان ضائع ہو گئی ہے، اتنے لاکھ برباد ہو گئے ہیں، اور اس سارے جرائم کا مجرم اسلام اور اسلام کے نام لیواؤں کو قرار دیے جا رہے ہیں۔ میں اس مختصر وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دہشت گرد کون ہے، پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلانے والے کون ہیں، دنیا کے امن اور چین و سکون کو چھینے والے کون ہیں، اور زمین کی باشندوں کی نیند کس نے حرام کی؟ کیا اس کا منصوبہ عمل اسلام اور اسلام کے نام لیوا ہے؟ یاد رہے، پر وہ کسی کی سوچی سمجھی سازش نہیں ہے۔ اسلام کے پروانوں، اسلامی تاریخ کے مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ اسلام نے ہمیشہ امن و شانتی کی دعوت دی، صلح و عاشقی کی دعوت دی، محبت و فرق کی دعوت دی، بھائی چارے کی دعوت دی، مہربانیت کی دعوت دی، نشر خیر خواہی کی دعوت دی، ظلم زیادتی سے روکا ہے، فتنہ فساد سے روکا ہے، قاتل پہ حق ماننے والے سے روکا ہے، خواہ کی تنزیہات سے روکا ہے۔ اسلام کے اندر سب اور دعوت امن و شانتی کا اندر سے نکالنے کے لیے ضروری ہے۔ اسلام کی حالت سے واقف ہو، اسلام سے میری دنیا کیسی حالت سے گزر رہی تھی۔ دوستو، 6ویں صدی عیسوی میں دنیا بڑی انقلابی اور بے قراری کی حالت میں بے نماز گزار رہی تھی، ہر طرف فرقہ فساد پھیلا ہوا تھا۔ ایک بادشاہ نے دوسرے بادشاہ کے ملک میں داخل ہو کر خون خرابہ کرنا ایک قابل قدر کارنامہ سمجھا جاتا تھا۔ غریبوں، نادانوں اور معذور لوگوں کو معاف کرنا کیا جاتا تھا۔ شرک اور بچوں کو دیوار پر زور سے مارا جاتا تھا، جسے بچے کا بیچا نکل کر مارا جاتا تھا۔ کیسوں کی اسلام کی تاریخ سے معلوم نہیں، رومائیات کی ویرانی کسے یاد نہیں۔ اب بس پوری دنیا میں فساد پھیلا ہوا تھا، چاہے روم ہو یا ایران، پاکستان ہو یا ہندوستان، یورپ ہو یا ایشیا، کوئی زمین کا کوئی خطہ ایسا تھا جہاں لوگ امن و شانتی کی زندگی بسر کر رہے ہو۔ اسی حالات کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے کہا ہے، ظہر الفساد فی
واختبر